अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, कल एपिसोड 22 सुनी थी। आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा हॉरर है और ये बहुत मज़े की एपिसोड है। अब रफ़ीक की रहनुमाई हो रही थी कि रफ़ीक ने मुँह के ऊपर कंबल कर लिया और रफ़ीक को बताया गया कि बस 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ो और आँखों को अच्छी तरह बंद कर लो, तुम्हारी रहनुमाई हो जाएगी। खल्क़े खुदा की मदद करनी है जिस तरह भी, ये नहीं देखना कि कोई क्या कर रहा है, वो अल्लाह का और बंदे का मसला है। तुम्हें जो दिया गया है तुम उसके लिए उस बंदे की मदद करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अब मैंने मुँह से कंबल हटा लिया था, सुबह का टाइम हो चुका था। मौलवी हाफिज़ हमीदुल्लाह साहब मेरे पास आए और नाश्ते का टेबल लेकर बैठ के अब दोबारा हमारा उसी बात पर तस्करा हुआ कि रात को हंसी राज मेरे पास आया था, जिस पे महफूज अहमद ने, जिस पे हाफिज़ हमीदुल्लाह साहब ने कहा कि वो बहुत बुरा इंसान है, बहुत कंजूस है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देता। बस्ती में बहुत से लोग गरीब हैं लेकिन उसने कभी किसी की मदद नहीं की। इसीलिए वो रात के अंधेरों में आया था कि लोग जहाँ भी अब उस काले करतूत की वजह से देखते हैं उसको मारने लग जाते हैं। लेकिन आपको अगर अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि आप उनकी मदद करें और ये हुक्म किसी तरफ से भी आपको आया है तो आपको ये मानना चाहिए। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जिस पे रफ़ीक ने कहा, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि उनके घर को कौन सा रास्ता जाता है। मौलवी साहब ने कहा कि मैं आपके साथ जाऊँगा। जिस पे रफ़ीक ने कहा, नहीं, आपकी सिर्फ इतनी ही रहनुमाई चाहिए कि आप मुझे उनके घर का रास्ता बता दें और बाकी दुआ करिएगा कि सब कुछ आसानी से हो जाए। अब रफ़ीक रात का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि दिन के अंधेरे में जाता तो लोग रफ़ीक के पीछे पीछे आते और हंसी राज को फिर बुरा भला कहते। रफ़ीक नहीं चाहता था कि किसी का भी दिल दुखे। अब रफ़ीक ने रात का इंतज़ार किया, इशा की नमाज़ पढ़ी, खाना खाया और मौलवी साहब से इजाज़त तलब करते हुए चल पड़ा। मौलवी साहब ने रफ़ीक को बताया था कि जब तुम इस मस्जिद के बिल्कुल सीधे रास्ते जाओगे तो एक बड़ का पेड़ आएगा, उसी से सीधा होते जाओगे तो साथ ही हंसी राज की हवेली आएगी। अब रफ़ीक जब चलने लगा तो काफ़ी रात का टाइम था। ये हवेली रात के टाइम बिल्कुल सुनसान थी, जैसे शहर खामोशा होता है। दिन में काफ़ी रौनक होती थी, लेकिन रात के टाइम कोई भी बाहर नहीं था निकलता। जब मैं घरों के आगे से गुज़रता तो बहुत ज़्यादा बच्चों की रोने की आवाज़ें आती और कभी ये आवाज़ें बंद हो जाती। अब रफ़ीक अपनी मंजिल की तरफ गामज़न था कि अब रफ़ीक एक बहुत बड़े मैदान से गुजरने लगा। पास ही एक नहर थी, उस नहर के पास वही बड़ का पेड़ जो मौलवी साहब ने रफ़ीक को बताया था, ठीक उसी तरह उसी रास्ते में वो बड़ का पेड़ आया। रफ़ीक देखता है कि दूर वहाँ कोई रोशनी नज़र आ रही है। आगे जाकर रफ़ीक ने देखा तो लहंगा पहने कुछ औरतें बैठी हुई थी, उनकी गोद में एक बच्चा था और दूर एक बंदा अपनी टांगों में सर दिए बैठा था। अब मैंने कहा, आप लोग कौन हैं और इतनी रात को इधर क्या कर रहे हैं? गांव में तो कोई भी बाहर नहीं है। जिस पे उस औरत की गोद में जो बच्चा था वो कहने लगा, मुझे चिता चाहिए माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। जिस पे जो बंदा थोड़ी दूर बैठा था दरख्त के साए में, उसने अपनी टांगों से सर उठाया और कहने लगा, कहाँ से तुझे चिता दें, कहाँ से तुझे खाना दें? भूख लगी है, चुप कर जा, तुझे खाना मिल जाएगा। मेरी खौफ की कोई इंतहा ना बाकी रही। अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता तो दिल बर्दाश्ता हो जाता। उस बच्चे का जिस्म सूखा हुआ था और सारा चेहरा जल के राख एक कोयले की मानद था। इतनी बड़ी बड़ी आंखें, मानो कि कोई इंसान नहीं, कोई खौफनाक चीज़ लग रही थी। और अब जिसने अपनी टांगों से सर उठाया वो भी बहुत वहशतनाक था। उसका सारा चेहरा जला हुआ था। बच्चा बार बार कह रहा था, ना चिता मिली ना खाना मिला। अब उस बंदे ने उसको कहा, अब तेरी आवाज़ ना है, खामोश रह। ये कहकर उसने दोबारा अपना सर टांगों में दे दिया। मुझे कुछ मामला समझ में तो आ रहा था, लेकिन मैं बोला नहीं। अचानक उस बंदे के जिस्म से बहुत बड़ा सा धुआं सा निकलने लगा। वो सारा धुआं दरख्त के इर्द गिर्द फैल गया। देखते देखते सब कुछ धुआं हो गया और जब धुआं खाली हुआ, ख़त्म हुआ, तो मैं क्या देखता हूँ कि उस जगह ना वो औरत है, ना बच्चा, और ना घुटनों में दिए सर वो बंदा बैठा है। मुझे कुछ मामला समझ तो आ गया था। खैर, मैं आगे बढ़ा। अब मैं हवेली की तरफ था। अब मैं सीधा हवेली के रास्ते पे पहुंच गया। दरवाजे पे दस्तक दी। हर तरफ बहुत खामोशी थी। सब कुछ बहुत सन्नाटे में डूबा हुआ था।
بہت خوفناک تھا کہ میں نے دروازے پہ دستک دی۔ اچانک سے ایک بندے نے دروازہ کھولا، اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین تھی، خاصا ڈرا ہوا تھا اور کہنے لگا کون ہو تم؟ میں نے کہا مجھے ہنسی راج نے بلایا ہے، ان کو بتا دیں کہ کل جن سے ملنے آئے تھے وہی آئے ہیں۔ اس نے 3 دفعہ مجھ سے تفتیشناک لہجے میں کہا کون ہو؟ تینوں دفعہ میں نے ایک ہی جواب دیا۔ اب وہ بندہ مجھے اپنے ساتھ حویلی لے گیا۔ نہ جانے حویلی کے کون کون سے راستوں سے مجھے لے کر جانے لگا۔ میں نے کہا کیا تم آج رات ہی مجھے یہ حویلی گھما دو گے؟ جس پر اس بندے نے کہا تم 3 دن بھی لگے رہو تو اس حویلی کو گھوم نہیں سکو گے۔ اب وہ ایک دروازے کے آگے رکا، مدھم سی روشنی تھی۔ مجھے کہا اس دروازے میں بیٹھ جاؤ، ابھی ہنسی راج تمہیں اندر بلا لیں گے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے کہا جاؤ دروازہ کھولو اور اندر جاؤ۔ اب میں دل ہی دل میں اس پہ لعنت ڈال رہا تھا کہ کتنا عجیب انسان ہے، اتنی حویلی گھمائی، اتنا انتظار کروایا اور اب کہہ رہا ہے اندر چلے جاؤ، پہلے ہی کہہ دیتا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کے اندر قدم رکھا مجھے لگا کہ میرا جسم اور میری ٹانگیں اور میرے پاؤں کسی بہت گہری جگہ پہ جا رہے ہیں۔ میں حواس باختہ ہو گیا، مجھے کچھ ہوش نہ تھی، جسم پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ میرے پاؤں زمین پر نہ لگ رہے تھے، نہ جانے ایسے جیسے کسی کنویں میں جا رہے ہیں۔ جاتے 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 میں ایک جگہ نیچے گرا۔ اب وہاں اندھیرا تو نہیں تھا، ستاروں کی چھاؤں ضرور تھی، روشنی تھی، ہر طرف ستاروں کی روشنی تھی اور ستاروں کی چھاؤں کے نیچے میں ایک گہری جگہ پہ کھڑا تھا۔ میرے سامنے ایک شخص آیا، وہ بہت ہیبت ناک تھا۔ اس کی چلنے کی آوازیں جب میرے تک آئی تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص ہے، اس کا جسم تو ہے، چہرہ بھی ہے، لیکن چہرے پہ نہ ناک ہے، نہ ہونٹ ہے، نہ آنکھیں ہیں، بس چہرہ ہی چہرہ ہے۔ کہنے لگا کہو میاں جی کہاں آئے ہو؟ میں نے کہا کون ہو تم؟ مجھے بتاؤ۔ مجھے معاملہ سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں نے کہا رگو ہو، جس پر وہ دھوئیں کی مانند میرے قریب آیا اور غائب ہو گیا۔ اب دوسری سمت دوبارہ اس نے کہا ادھر مت آؤ، بہت سے لوگ ادھر آئے ہیں، مارے گئے تھے، یہ غلطی مت کرنا، چلے جاؤ ادھر سے، اس آگ میں ہاتھ مت ڈالو تو بہتر ہے۔ وہ دوبارہ میری طرف بڑھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اسے ڈر جاؤں گا۔ جیسے وہ میرے قریب آیا وہ غائب ہو گیا۔ تیسری سمت دوبارہ ایسا ہی واقعہ ہوا، وہ تیسری سمت دوبارہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے کہا کون ہو؟ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تم رگو ہو، جس پہ وہ کہنے لگا جو سمجھو واپس چلے جاؤ، ابھی تو اس جگہ پہ آئے ہو، واپس کیسے جاؤ گے؟ میں اب بہت حیران تھا۔ میں نے کہا آؤ بڑھو میری طرف۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا، جیسے میرے قریب آیا اور غائب ہو گیا۔ لسنرز ایک اور بات اس سٹوری میں انہوں نے بتائی ہے کہ جو چھلاوا ہوتا ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، ہاں ڈراتا ضرور ہے اور قریب آنے پہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہی رفیق نے کہا کہ قریب آنے پر وہ میرے غائب ہو جاتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ جنات کی ایک قسم چھلاوا ہے۔ اب میں نے سوچا کہ ادھر ٹائم مت ضائع کیا جائے۔ میں آگے بڑھنے لگا، راستہ تلاش کرنے لگا۔ راستہ تلاش کرتے کرتے اسی کنویں میں آگے بڑھنے لگا۔ اوپر خوب ستاروں کی چھاؤں تھی۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہی 3 عورتیں گود میں بچہ لیے اور گھٹنے میں سر دیے وہ بندہ بیٹھا ہے۔ اب وہ بچہ اور زیادہ ہیبت ناک تھا اور کہہ رہا تھا چتا بھی نہیں ملی اور بھوک بھی لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے بابو، مجھے کھانا دو۔ جس پہ بابو نے کہا کہاں سے کھانا دوں تمہیں، کہاں سے چتا دوں تمہیں؟ اگر کھانا ہے تو جو سامنے کھڑا ہے اسی کو کھا لو، اور تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اب اس بچے نے اتنا بڑا منہ کھولا کہ وہ پورے اس کمرے کو اپنے منہ میں لے سکتا تھا۔ اب وہ میری طرف بڑھ رہا تھا، بڑھتے بڑھتے وہ سمجھ رہا تھا کہ میں چیخوں گا، چلاؤں گا، ڈروں گا، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ چھلاوے پاس آنے پہ غائب ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں آؤ، کھاؤ مجھے، کھاؤ، میری طرف بڑھو، کھا لو مجھے۔ جیسے وہ میرے قریب آیا وہ بھی اس پہلے شخص کی طرح غائب ہو گیا۔ اب وہ جو بندہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا وہ کہنے لگا کل ملا کر 20 خاندان تھے جو جلا دیا ہنسی راج نے، ہم تو کسی کو بھی نہ بچا سکے، میرے گھر کو بھی جلا دیا، میرے رشتہ داروں کے گھر کو بھی جلا دیا، چتا بھی نہ دی، اس کو کیسے معاف کریں گے؟ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب میں دروشی پڑھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ آگے بڑھتے بڑھتے اب میں نے اور تیزوں سے دروشی پڑھنا شروع کر دیا کہ اچانک میں حویلی کے دوبارہ دروازے پر آ گیا۔ میری رہنمائی ہو چکی تھی، یہ چھلاوا میرا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہنسی راج نے بہت ظلم کیا تھا، یہ سب انہی لوگوں کی خبیث ارواح تھیں
جن کو ہنسی راج نے مارا تھا. ہنسی راج نے ظلم تو بہت کیا تھا، لیکن اس ظلم کی سزا ہنسی راج کو ملنی چاہیے تھی، اس کے بچوں کو نہیں. اگر دیکھا جائے تو ہنسی راج کو کافی سزا مل چکی تھی. زندہ رہتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 3 بیٹے مارے گئے. اب کافی ہو چکا ہے، اب ان خبیث ارواح کو ادھر سے جانا ہوگا. اب میں نے دوبارہ حویلی کا دروازہ خود ہی کھولا اور چلنا شروع کر دیا. چلتے چلتے ایک دروازے میں مدھم روشنی محسوس ہو رہی تھی. دروازہ کھٹکھٹانے پر تیسری دفعہ اندر سے آواز آئی. کون؟ میں نے آواز پہچان لی، وہ ہنسی راج کی آواز تھی. میں نے کہا ہنسی راج میں ہوں جس کے پاس تم آئے تھے. ہنسی راج کے لہجے سے کافی خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس حویلی میں ان خبیث ارواح نے اپنا بسیرا کر لیا تھا. وہ حویلی کے نچلے حصے میں پھیلے ہوئے تھے. ہنسی راج کے خوف سے معلوم ہو رہا تھا کہ باہر عجیب و غریب گھٹنائیں پیش آتی ہیں. دروازہ کھٹکھٹا کر میں اندر گیا، جس پہ ہنسی راج نے کہا مہاراج شکر ہے آپ آ گئے، آپ کا انتظار کر رہے تھے. رات کافی زیادہ ہوتی جا رہی تھی اور میرے دل سے امید ختم ہوتی جا رہی تھی کہ آپ میرے پاس آئیں گے. اب کیا کرنا ہوگا مہاراج؟ میں نے کہا مجھے ساری بات کا پتہ لگ گیا ہے. جس پہ ہنسی راج نے کہا کیا؟ میں نے کہا سب کچھ ہو گیا ہے، جو تمہارے ساتھ ہو رہا تھا مجھے ان سب کا پتہ لگ گیا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ نویتی کہاں ہے، اور نویتی کا پورا نام کیا ہے؟ جس پر ماں ہنسی راج نے کہا اس کا پورا نام ہر نویتی ہے. میں نے کہا مجھے اس کے پاس لے کر جاؤ. اور گھر میں کون کون ہے؟ اس نے کہا میرے 2 بیٹے ہیں اور میری پتنی ہے جو کہ وہ سامنے بیٹھی ہے. اب وہ دونوں ہنسی راج اور اس کی پتنی اور اس کے دونوں بیٹے یہ چاروں میرے ساتھ ہو لیے. اب ہم حویلی کے ایک اور سنسان حصے میں جا رہے تھے جہاں پہ نویتی کو بند کیا گیا تھا. جیسے دروازہ کھولا سفید ساڑی میں ایک پاکیزہ سی شکل کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو کہ عجیب سی ہنسی ہنس رہی تھی. میں نے کہا چلو میرے ساتھ. اس نے کہا کہاں جانا ہے؟ میری قید ختم ہو گئی ہے. جس پہ ہنسی راج نے کہا ہرنا تمہیں قید میں کہاں تھے؟ مجھے معاف کر دو، تم قید میں نہیں تھی، یہ سب میری غلطی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دو، بس کر دو. نویتی ایک خوفناک سی ہنسی ہنسی اور ہمارے ساتھ چل دی. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ ندی پار کوئی باغ ہے؟ میں نے کہا ہاں وہاں ایک باغ بھی ہے اور ایک حویلی بھی، وہ میرے بیٹے نے ہی باغ بنایا تھا. جس پہ میں نے کہا جلدی سے ادھر جانا ہوگا. اب ہنسی راج نے اپنے ایک ملازم کو سندیش بھیج دیا تھا ایک نوکر کے ہاتھ کہ ہم نے اس جگہ جانا ہے، جلدی سے ایک ناؤ کا انتظام کر دو، کیونکہ ندی کے اس پار جانے کے لیے ہمیں ایک ناؤ، ایک کشتی کی ضرورت تھی. اب ہم سارے اکٹھے ہو گئے اور اس کشتی کی طرف جانے لگے. اب ہم لوگ اس کشتی میں بیٹھے. جاتے جاتے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو اس کا ملازم ہے ہنسی راج کا، وہ ایک عجیب سے حلیے میں تھا. اس نے چادر لپیٹی ہوئی تھی منہ پر. اب اس نے ہمیں ایک عجیب سی جگہ پر اتار دیا. ہم نے جس پر ہنسی راج نے کہا یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں تم ہمیں اتار رہے ہو. اس نے کہا یہی تو جگہ ہے. میں نے کہا نہیں، ہمیں دوسری جگہ لے کر جاؤ. اب اس نے ہمیں دوبارہ کشتی میں بٹھایا اور ندی کے اس پار باغ میں لے کر جانے لگا. وہ باغ ہنسی راج کے بڑے بیٹے نے بنایا تھا اور اس میں ایک حویلی بھی. اب جب ہم جا رہے تھے تو عجیب و غریب شکل میں اس انسان کی شکل دکھائی دینے لگی، وہ جو ناؤ کو چلا رہا تھا. میں سمجھ چکا تھا، اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں. وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ ہیرا ہے. اب نویتی بڑی خوفناک سی ہنسی ہنسنے لگی اور اس طرف دیکھنے لگی. ہیرا نے کہا مان جاؤ میاں، ہمارے درمیان مت آؤ، تم نہیں کچھ کر سکو گے. میں نے کہا بس کرو، خلق خدا کو اتنا مت تنگ کرو، تم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے. اس نے جو تم لوگوں کے ساتھ کیا اس کی سزا بھگت لی ہے. اب ان کو نقصان دینا بند کر دو ورنہ میں تمہیں نقصان دوں گا، پھر مجھے گلہ مت کرنا. جس پہ ہیرا نے کشتی کے جو ایک طرف جال بنا ہوا تھا اس میں اتنی تیز ہوا بھری کہ کشتی تیز طریقے سے چلنے لگی. معلوم ہوتا تھا سب کہ سب دریا میں، اس ندی میں ڈوبیں گے جو دریا نما تھی، کافی گہری تھی، اور مر جائیں گے. میں نے کہا ہیرا بس کرو، اب تمہارا اختتام ہوتا ہے. ہیرا نے کہا نہ چیتا ملی، سب کو جلا دیا، کیا گناہ کیا تھا، شادی ہی تو کی تھی، اس نے اتنی بڑی سزا دے دی، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو برباد کر دوں گا، تمہیں بھی مار دوں گا. میں نے کہا نہیں، پہلے جتنے بھی لوگ تمہیں ادھر بھگانے کے لیے آئے تھے میں نہیں جانتا وہ کس طرح کے تھے، لیکن اب تم نے غلط انسان سے واسطہ پایا ہے، میں تمہیں ان کو اور نقصان نہیں پہنچانے دوں گا. یہ سب کچھ دیکھ کر ہنسی راج کی بیوی بے ہوش ہو گئی. اس کا چہرہ کالا سیاہ تھا. نویتی اسے دیکھ رہی تھی اور روئی جا رہی تھی.
कहने लगा चिता भी नहीं मिली। मैंने कहा तुम्हें चिता मिले तो फिर। इस पे हीरा ने कहा अगर चिता मिल जाए तो ठीक है, हम इनकी जान छोड़ देंगे। काफ़ी मिनट समझने के बाद हीरा ने कहा हमें चिता चाहिए। मैंने कहा हंसीराज तुम्हें चिता देगा। मैंने कहा क्या हंसीराज तुम तैयार हो चिता देने के लिए? जिस पे हंसीराज ने कहा जी महाराज मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल चिता देने को तैयार हूँ। ये हमें माफ़ कर दे हीरा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। हीरा फिर भी कश्ती को बहुत तेज़ी से भगा रहा था। मैंने कहा हीरा अगर अब तुमने कश्ती को तेज़ी से भगाया तो जो कश्ती का बादबान है वो जल जाएगा और इसमें तुम्हारा जिस्म और जल के राख हो जाएगा। हीरा मेरी बात ना माना, फिर भी मेरे कहने पर ही कश्ती का बादबान जल गया और हीरा के जिस्म को और ज़्यादा आग लग गई और वो तकलीफ़ में और कुर्रा रहा था। कहने लगा चिता दे दो, जान छोड़ देंगे। अब हीरा लाल पास ही किनारे पर आने से छलांग लगा दी पानी में और कश्ती खुद ब खुद रुक गई उस बाग के किनारे। वो बाग बहुत खूबसूरत था। वो कहने लगा, हंसीराज कहने लगा ये जन्नत का समा है। इसको मैं जन्नत इसलिए कहता हूँ कि इधर कोई भी फल का पौधा या पेड़ लगा दो वो इतना उगता है कि लोग उसको खा खा कर थक जाते हैं, लेकिन वो फल ख़त्म नहीं होता। ये हवेली मेरे बेटे ने बनाई थी। एक आ भरी और ख़ामोश हो गया। अब दोबारा मैंने उसको देखा इधर उधर हीरा को, लेकिन हीरा नज़र ना आया। हंसीराज की बीवी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने हंसीराज के बेटे से कहा कि इसको जल्दी से कमरे में ले जाओ। हंसीराज का दूसरा बेटा नवेती के हंसने पर बहुत गुस्से में आता और कहता है इसको मार दो। जिस पर हंसीराज ने कहा खामोश रहो, अब कुछ मत कहो, चुप रहो। हीरा को मैंने आवाज़ दी, हीरा मेरे सामने आ गया। हंसीराज और हंसीराज के बेटे जल्दी से चिताओं का इंतज़ाम करने लगे। उन्होंने ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की और चिता बनाने लगे। अब हीरा कहने लगा जल्दी करो इससे पहले कि मैं सब कुछ ख़त्म कर दूं। अब वो सारे लोग जो एक एक करके मेरे सामने आए थे, वो बच्चा, वो औरतें, वो बंदा और हीरा लाल, ये सब मेरे सामने आ गए और जल्दी से मैंने कहा कि चिताओं को आग लगा दो। अब वो सारे एक एक करते आग में फैलाने लगे। हीरा ने कहा अब ये बाग हमारी रियासत है, इस जगह पर मत आना। एक एक करके वो सारे जब चिता में जाने लगे तो हीरा ने कहा कि इस बाग का एक भी पेड़ बाकी नहीं रहेगा, सब जल के राख हो जाएगा। ये जगह अब हमारी जगह है। इससे कह दो कि ये इधर कभी ना आए। इसके पुरखों में से, इसके आने वाली नस्लों में से भी अगर कोई इधर आया तो हम दोबारा अपना इंतकाम की आग को जला लेंगे और सब कुछ ख़त्म कर देंगे। जिस पे हंसीराज ने कहा ठीक है, हम कभी इधर नहीं आएंगे। नवेती एक दरख्त के साए में बैठी ये सारा मंजर देख रही थी। अब वो चिताएं जलने लगी। हीरा ने भी उस चिता में आग लगा दी। अजीबो गरीब शोर की आवाज़ें थीं, बहुत खौफनाक चीखें थीं जिनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। और मेरे देखते देखते सारे दरख्तों के पत्ते ऐसे खुश्क हुए कि जैसे जल गए हों और नीचे गिरने लगे। अब हंसीराज का एक बेटा अंदर गया और जल्दी से अपनी माँ को बाहर लेकर आया और मैंने इन सबको ताकीद कर दी कि अब इस जगह दोबारा कभी ना आना, ये जगह इनकी जगह बन गई है। अब नवेती को मैंने कहा उठो नवेती, तुम भी अपने भाई के साथ घर जाओ। नवेती कहने लगी ये तो मेरा ससुराल है, लड़की तो अपने ससुराल में रहती है, मेके में नहीं। मैं तो इनके साथ नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही रहूंगी जहाँ मेरा ससुराल है। हम लोगों के लाख मना करने पे वो हमसे बाजू छुड़ाते हुए उसने जल्दी से उन जलती हुई चिता में छलांग लगा दी। हमारी आंखों के सामने नवेती का जिस्म जल के राख होकर हवा में उड़ने लगा। बहुत खौफनाक मंजर था। उसके जिस्म की बदबू आने लगी और हंसीराज बहुत रोने लगा। मैंने हंसीराज को कहा देखो तुम्हारे देखते देखते ये सारा बाग एक बोसीदा खंडर का रूप इख्तियार कर गया है। अब इधर दोबारा कभी ना आना, फिर तुम्हारा कुछ नहीं बन सकेगा। हंसीराज मेरे पैरों में गिर गया और कहने लगा महाराज आप क्या चाहते हैं, मैं आपकी खिदमत में क्या पेश करूं? मैं आपको नजराना देना चाहता हूं, मेरे साथ चले, मैं आपकी खिदमत करूंगा। मैंने कहा नहीं, बस इतना ही टाइम था, इससे ज़्यादा यहाँ रुकना बनता नहीं है। और जो नजराना तुम मुझे देना चाहते हो वो खामोशी से हाफिज़ हमीदुल्लाह को मेरी तरफ से दे देना, उनकी बेटियों की शादी हो जाएगी। मैंने कहा महाराज मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उनकी बेटियों की शादी करूँगा और उन पर कोई खराजात नहीं आने दूँगा, सारी ज़िंदगी उनकी खिदमत करूँगा। मैंने कहा उनको मेरा सलाम कहना। और ये कहकर मैंने हंसीराज के ख़ानदान से इजाज़त तलब की। अब वो सारे खुशी खुशी नाव पर बैठ के और वापस जाने लगे। मैंने हंसीराज से कहा यहाँ कोई बस्ती है? जिस पर उसने कहा महाराज आप सीधे चलते जाएं, ज़रूर कोई बस्ती नज़र आएगी। अब मैं सीधा चलता जा रहा था। आसपास तो कुछ नहीं था। एक खंडर सा नज़र आया, अजीब सा सुर्ख रंग की दीवारों की बनी हुई। दूर से तो एक खंडर था, नज़दीक आने पर देखा तो एक मस्जिद थी, लेकिन मस्जिद बहुत बुसीदा हालत में थी।
مسجد کو صاف کرنے لگا، صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد میں وہاں بیٹھ گیا۔ اچانک سے مجھے اذان کی آواز سنائی دی۔ میں نے کہا میں تو کافی دیر سے ادھر ہوں، کوئی مؤذن بھی نہیں آیا اور یہ اذان کون دینے لگا ہے؟ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اذان ختم ہوئی۔ اب میں انتظار کرنے لگا کہ ممبر سے کوئی نیچے آئے گا۔ میں نے مسجد کی ساری چیزیں ترتیب سے رکھ دی لیکن ممبر سے کوئی بھی نیچے نہ آیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ وہاں نمازی نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ سب نے نماز پڑھی، میں نے بھی نماز ادا کی کہ ایک شخص نے مجھے آواز دی، رفیق اللہ رکو۔ میں نے پیچھے سے دیکھا کہ یہ کیا، میرا شناسا یہاں اس کھنڈر والی جگہ پہ کہاں آ گیا؟ تو پیچھے دیکھا تو ایک بہت خوبصورت باریش داڑھی میں بزرگ تھے اور وہ کہنے لگے ان کے پیچھے مت جاؤ، میری بات سنو۔ میں نے کہا میرا نام کیسے جانتے ہیں، کیا مجھے جانتے ہیں؟ جس پر انہوں نے کہا ہاں ہم تو تمہیں کب سے جانتے ہیں، یہ بتانا ضروری نہیں کہ کب سے جانتے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ یہ جس جگہ پر تم کھڑے ہو ان لوگوں کے پاس مت جانا دوبارہ، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ ان کو میرے من کی ہر بات پتہ تھی، مجھے بہت زوروں سے بھوک لگی تھی۔ اتنے میں ان کا بیٹا احمد اللہ آیا اور انہوں نے میرے آگے دسترخوان بچھایا اور بہت مزے کے چیزیں میرے آگے رکھی۔ اتنا مزے کا چکن پلاؤ جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا ہوگا، اس میں سے بہت مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کھاؤ، بسم اللہ کرو۔ میں نے کھانا کھایا۔ انہوں نے کہا اب میری بات سنو، یہ جتنے بھی لوگ یہاں دیکھ رہے ہو یہ انسان نہیں ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام جلال الدین ہے اور اب ادھر تمہارا یہی کام ہے کہ تم نے اس کمبل کو اب ہاتھ نہیں لگانا، یہ محض ایک دکھاوا بن جائے گا، دکھاوا رب کو پسند نہیں ہے، تمہیں جو عطا کرنا تھا کر دیا گیا ہے، درود شریف کو مت چھوڑنا، یہ تمہاری طاقت ہے۔ اب انتظار کرو رات کا، کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، صبح نماز پڑھ کر نکل جانا اور زیادہ دیر ادھر مت رکنا۔ اب تمہیں جمال گڑھ جانا ہوگا، وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم۔ اتنے میں جلال الدین صاحب اٹھے اور مسجد کی طرف چلے گئے۔ میں پاس ہی ایک جگہ پر لیٹ گیا۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو تہجد کے ٹائم کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے، میں نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ فجر کے ٹائم پر اٹھا، نماز پڑھی، دیکھا کہ پاس ہی آلو کے پراٹھے اور ایک گرما گرم چائے کا کپ پڑا ہوا ہے۔ اب میں نے وہ پراٹھے کھائے اور چائے پی لی۔ اب دل بہت پریشان تھا کہ پہلے بھی کمبل چھین لیا گیا تھا، اب بھی کمبل چھین لیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ لیکن دل کو بہت سکون تھا، انہوں نے میری رہنمائی کر دی تھی۔ اب میں نے پراٹھا کھایا، چائے پی اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دور ایک بستی نظر آئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ خون خوار آدم خور انسان میرے ارد گرد ہیں اور اچانک سے وہ انسان ہوا میں تحلیل ہونے لگے ہیں۔ میں چلتا چلتا آگے گیا۔ اب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ جمال گڑھ ہے؟ میں کس سے پوچھتا؟ قریب جھاڑیوں میں ایک عجیب سی آواز آئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے دیکھ کر ایک عورت ڈر گئی ہے۔ اس کے خاصے ضرورت سے زیادہ ہی لمبے بال ہیں، جسم پر سارا خون ہی خون ہے، چہرہ جلا ہوا بہت خوفناک ہے۔ میں نے کہا کیا کر رہی ہو؟ آگے سے ہٹو۔ جیسے میں نے اسے آگے سے ہٹایا تو وہ ڈرتی ہوئی دور کھیتوں میں چلی گئی اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک معصوم بچے کی لاش پڑی ہے اور وہ جیسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کا کلیجہ کھا گئی ہے۔ میں نے بچے کی گردن کو سیدھا کیا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو بستی سے میرے شور مچانے پہ کچھ لوگ ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا میں مر گیا، میں لٹ گیا، ہمارا بچہ رات سے غائب ہے، شور کیوں مچا رہے ہو؟ میں نے کہا قریب ہی یہاں ایک بچے کی لاش ہے، ایک عورت اس کو کھا رہی تھی، میرے شور مچانے پہ وہ سامنے والے کھیتوں میں چلی گئی ہے۔ اس شخص کا نام چنک رام تھا۔ میں نے کہا یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا اکلوتے بھائی کا بیٹا تھا۔ ہائے ہم لٹ گئے، میں کیا بھائی کو منہ دکھاؤں گا، رات سے غائب تھا۔ جب اس نے آ کر دیکھا تو وہ اس کے بھائی کا ہی بیٹا تھا۔ میں نے کہا یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ جس پر ایک شخص آ گیا اور کہنے لگا 4 دن سے ہمارے گاؤں میں ایک ڈائن آ گئی ہے اور وہ بچوں کا کلیجہ نکال کر کھا لیتی ہے۔ میں نے کہا اگر تم برا نہ مناؤ تو میں نے اس عورت کو سامنے کھیتوں میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ہیرا لال، اس شخص کا نام، جو دوسرا شخص تھا اس کا نام بھی ہیرا لال تھا۔ اس نے کہا چنکرام اب صبر سے کام لو، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، میں تمہارے بھائی کو جا کر اطلاع دیتا ہوں، تم اپنے بھائی کے بیٹے کی لاش کو اٹھاؤ اور گاؤں کی طرف آؤ۔ اب ہیرا لال اور چند لوگ ہاتھ میں لاٹھیاں پکڑے
اور لالٹین پکڑے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنکرام تیزی سے میرے ہاتھ سے چھوٹتا ہوا ان کھیتوں کی طرف بھاگ گیا۔ وہ عورت بھی ان کھیتوں میں تھی۔ چنکرام کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو کتیا؟ میں تجھے جان سے مار دوں گا، تو نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ اس عورت کا قد بہت لمبا ہوتا جا رہا تھا اور وہ عورت لمبی ہوتی ہوتی کھیتوں میں بھاگ رہی تھی۔ اگر وہ چنکرام کے ہاتھ میں آ جاتی تو چنکرام اسے جان سے مار دیتا۔ اچانک ان دونوں کی آوازیں بند ہو گئی۔ میں اب یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اور مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ جمال گڑھ ہے اور میری ادھر ضرورت ہے۔ لسنرز، یہ تھی ایپیسوڈ 23۔ یہ آپ سب لوگوں کو کیسی لگے گی یہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ بہت ہارر ایپیسوڈ تھی۔ آگے اس ناول میں بہت ہارر ہونے والا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔